بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناولوں میں عورت کا کردار، ان میں عورتوں کی دردناک زندگی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تحریر واسق الخیر۔ اردو ناولوں میں ابتدا سے ہی عورتوں کے مسائل کو مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا ہے۔ جدید تعلیم کے اثرات کے سبب انسانی سماج میں جو بتدریج تبدیلیاں رونما ہوئیں، ان کا عکس بھی ناولوں میں دکھائی دیتا ہے۔ تہذیب کا ٹکراؤ اور جدید طرز زندگی کے نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گھریلو حادثات، واقعات اور خاتون خانہ کی حقیقی روداد بھی ناول کا اہم حصہ ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اپنے ہم عصروں میں عورتوں کی اصلاح کی ضرورت اور اہمیت کا شعور سب سے زیادہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جاگیردارانہ، زمیندارانہ دور کی اخلاقی پستی اور معاشرتی انحطاط کے اثر سے طبقہ نسواں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کی پستی کے اسباب اور ان کے مسائل کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے یہاں جاگیردارانہ نظام کی ستائی ہوئی عورت کی جیتی جاگتی تصویر ملتی ہے، کیونکہ اس نظام میں عورت کو مرد اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ نذیر احمد نے عورت کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ ان کی آپسی رنجشوں، اخلاقی پستی، جہالت، ضعیف الاعتقادی، رسم و رواج کی پابندی اور اسی قسم کی دوسری برائیوں پر، جن کی وجہ سے اچھی مائیں اور سلیقہ شعار بیویاں نہیں بن سکتی تھیں، بڑی خوشی سے روشنی ڈالی ہے۔ اس طبقے کی معاشرتی زبحالی کا انہیں ایک شدید احساس تھا۔ ناول میراث العروس میں عورتوں کی سماجی بے وقتی پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کو جاگیردارانہ عہد کی ان مظلوم عورتوں سے شدید ہمدردی تھی جو مردوں کی ملکیت بن کر رہ گئی تھیں اور جنہیں صرف اس لیے جانا رکھا جاتا تھا کہ مردوں سے مساویانہ حقوق کا مطالبہ نہ کر بیٹھیں۔ وہ عورتیں معاشی اعتبار سے مردوں کی محتاج تھیں۔ عبدالحلیم شرر نے زیادہ تر تاریخی ناول لکھے، لیکن ان کے ناولوں میں بھی عورتوں کے مسائل کی ترجمانی ملتی ہے۔ ان کے ناولوں کی عورتیں بہادر بھی ہیں اور مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں شریک کار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے معاشرتی ناول میں عورت کی کم حیثیت اور پستی کو موضوع بنایا۔ انہوں نے پردہ کی سخت گیری کی مخالفت اسلام کی روشنی میں کی ہے۔ ان کا ناول حسن کا ڈاکو میں عورت کی تعلیم کی پرزور حمایت ملتی ہے۔ ناول کا نسوانی کردار میلکہ کو جدید تعلیم سے آراستہ دکھایا۔ راشد الخیری نے بھی اپنے ناولوں میں عورت پر سماج میں جن مظالم اور ناانصافیوں کو روا رکھا جاتا تھا، اس کی دردناک عکاسی کی۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں زیادہ تر عورتوں کی تعلیم پر زور دیا، خاتون خانگی کی پیچیدگیاں اور زن و شوہر کے تعلقات کا ناولوں میں نمایاں طور پر پیش کیا۔ ان کا ناول شام زندگی عورتوں کی تعلیم پر مبنی ہے۔ اس ناول میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سماج کو بہتر تبھی بنایا جا سکتا ہے جب عورتیں تعلیم سے آراستہ ہوں۔ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ اس دور میں عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا ان کے اور آئندہ آنے والی نسلوں کا حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی کہ تعلیم یافتہ مسلمان عورتوں کو مدرسہ نسواں قائم کرنا چاہیے تاکہ مسلم بچیاں اپنے مذہب اور تہذیب سے بیگانہ نہ رہیں، عورتوں پر مغربی تعلیم کے غلط اثرات مرتب نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ خالص مشرقی اور دینی تعلیم کی ترغیب دیتے ہیں۔ ناول صبح زندگی میں نئی نسل کو اپنی اعلیٰ اقدار کی پاسداری کا خیال رکھتے ہوئے ایسی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ مرزا ہادی رسوا کے ناولوں میں بھی متوسط طبقے کی عورتوں کے مسائل سامنے آئے۔ اپنے گرد و پیش میں انہوں نے جو ماحول پایا، اس کی پستی اور خصوصاً شریف گھرانوں میں جو انتشار تھا، اس کو بیان کیا۔ اس انتشار کی ذمہ داری مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی عائد کی۔ انہوں نے لکھا کہ عورتیں جہالت کی وجہ سے اپنے فرائض سے ناواقف اور اچھے خیالات کے اکتساب سے محروم رہتی ہیں۔ رسوا اپنی مثالی عورت کے لیے جس چیز کی ضرورت خیال کرتے وہ تعلیم تھی۔ وہ اس سے اتفاق رکھتے تھے کہ موجودہ دور میں عورتوں کو تعلیم سے محروم کر کے گھروں کی چار دیواری میں مقید رکھنا
کرین مصلحت نہ ہوگا۔ اختری بیگم میں ہر مزی کے کردار کے ذریعے اس امر پر روشنی ڈالی کہ تعلیم سے عورتوں کے تجربات وسیع ہوں گے۔ انہوں نے ایسی پابندیوں کو جو عورتوں میں بے جا شرم اور جھجک پیدا کرتی ہیں اسے بےہودہ خیالات سے تعبیر کیا۔ عورتوں کے مسائل کے نقطہ نظر سے اگر پریم چند کے ناولوں کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان ناولوں میں عورتوں کی قابل رحم اور دردناک زندگی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عورتوں پر ہونے والے ظلم زیادتی کے خلاف ہر محاذ پر احتجاج ملتا ہے۔ دراصل پریم چند مساوات، انسانیت، شرافت اور انصاف کے قائل تھے۔ وہ سماج کے ہر طبقے کو زندگی کی جدوجہد میں برابر کا شریک دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ عورت پہلے خود کفیل بنے، کیونکہ جب تک عورت معاشی حیثیت سے مرد ذات کی محتاج رہے گی تب تک دوسرے درجے کی مخلوق سمجھی جاتی رہے گی۔ پریم چند کے ناولوں میں عورت کے تمام ناگفتہ حالات و کوائف کا نقشہ ملتا ہے۔ وہ شادی بیاہ کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ عورتوں کی آزادی رائے کے قاتل نظر آتے ہیں بلکہ وہ اس بات کی شدید حمایت کرتے تھے کہ شادی سے قبل عورت اور مرد کو تبادلہ خیال کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ ان کے نزدیک شادی ایک معاہدہ ہے جس کی کامیابی کا انحصار فریقین کی رضامندی پر ہے۔ پریم چند کے ابتدائی ناول زیادہ تر سماج کے مسائل یعنی بیوہ، طوائف، تعلیم اور تعداد ازواج کے مسئلے پر مبنی ہیں۔ وہ ان میں اصلاح کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا تھا، لیکن بعد میں ناولوں میں انہوں نے عورت کو ایک سیاسی و سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی فعال دکھایا۔ ان سے قبل کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ عورتوں کو پسماندگی سے نکالنے کی کوشش کرے اور انہیں مردوں کے دوش بدوش لا کھڑا کرے۔ پریم چند کے ناولوں میں چوگان ہستی، گبن اور میدان عمل خصوصیت سے قابل ذکر ہیں جن میں عورتوں کے احساس و جذبات پوری طرح ابھر کر سامنے آئے۔ نظر سجاد حیدر کا ناول جان باز میں ہیروئن مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جد و جہد آزادی میں شامل ہوتی ہے، جس سے ان کے اس شعور کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ نہ صرف آزادی نسواں اور مساوات کی خیالی کھلی باتیں کرتے ہیں بلکہ عملی طور پر اسے برتنا بھی چاہتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے کئی ناول لکھے جن میں انسانی کردار واضح طور پر مرکزی حیثیت میں سامنے آئے۔ آگ کا دریا کی چمپا یا جلا وطن، چائے کے باغ کی راحت کا شانی ہو یا دلربا کی گلنار ہاؤسنگ سوسائٹی کی سریا حسین ہو یا سیتا ہرن کی سیتا، آخری شب کے ہم سفر دیپالی سرکار ہو یا میرے بھی صنم خانے کی رخشندہ جو جاندار کردار ہونے کے باوجود مردوں کے جبر و اختصاص سے بچ نہیں پائے۔ اس میں چغتائی نے اپنے ناولوں میں عورتوں کے جذبات کو زیادہ اہمیت دی۔ ان کی تخلیقات کا موضوع اکثر لڑکیوں کے روزمرہ کے حالات تھے جسے انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ٹیری لکیر، ضدی، معصومہ اور دل کی دنیا وغیرہ اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے اپنے اکثر ناولوں میں عورت کے جذباتی نقطہ نظر کو ملحوظ رکھا ہے۔ سماج کی ٹھکرائی ہوئی عورتوں کو موضوع بنا کر ان پر ہونے والے ظلم کو ظاہر کیا۔ منٹو اپنے ناولوں کے ذریعے عورتوں کی خوب حمایت کرتے تھے۔ کرشن چندر کا ناول شکست میں بھی عورتوں کے مسائل بخوبی نظر آتے ہیں۔ اس کا کردار ونتی کے ذریعے عورت کی سماجی حیثیت بڑی حد تک واضح صورت میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ونتی کے ذریعے روایتی عورت کے سماجی مسائل کو پیش کیا۔ نصف 20ویں صدی کے بعد عورتوں کی حمایت میں قوت آئی جو صدی کے اختتام تک باقی رہی۔ 21ویں صدی میں بھی جو ناول لکھے جا رہے ہیں اس میں بھی عورتوں کے ساتھ آنے والے مسائل کو بخوبی اٹھایا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔